بسم اللہ الرحمن الرحیم وفیل الظرفیت۔ آج ہم یہاں سے شرح میں تعمیل پڑھیں گے۔ وفیل الظرفیت، اور فی ظرفیت کے لیے آتا ہے۔ نحو المال فی الکیس، جیسے مال فی الکیس تھیلے میں ہے، بٹوے میں ہے۔ کیس تھیلی کو کہتے ہیں، بٹوا۔ وَنَظَرْتُ فِي الْكِتَابِ، اور میں نے نظر کی، میں نے دیکھا کتاب میں۔ وَلِلْإِسْتِعْلَاءِ، اور یاد رکھنا فی استعلاء کے لیے بھی آتے ہیں، استعلاء کے لیے۔ استعلاء کا معنی بلند ہونا، یعنی فی علا کے معنی میں ہوگا، علا کے معنی میں۔ نحو قوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے اس حال میں کہ وہ بلند ہے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں ضرور بضرور تمہیں سولی دوں گا، پھانسی دوں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں پر، کھجور کے درختوں کے تنوں پر۔ تو یہاں فی علا کے معنی میں ہے، پر، علا کے معنی میں۔ والکاف للتشبیہ، اور کاف تشبیہ کے لیے آتے ہیں۔ نحو زید کالاسد، جیسا کہ زید کالاسد شیر کے مثل ہے، شیر کی طرح ہے۔ وقد تکون زائدۃ، اور کبھی وہ کاف زائد ہوتا ہے، کاف کبھی کبھی زائد ہوتا ہے۔ نحو قوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے تعالی اس حال میں کہ وہ بلند ہے۔ لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کا مثل کوئی چیز۔ ترکیب کرتے ہیں وفی للظرفیت، فی ظرفیت کے لیے۔ یاد رکھنا ظرفیت کا لغوی معنی ہے قرار پکڑنا، جبکہ اصطلاح میں فی ظرفیت کا وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرے مدخول میں کسی چیز نے قرار پکڑا ہے، میرے مدخول میں کسی چیز نے قرار پکڑا۔ جیسے آگے آتا ہے المال فی الکیس، مال بٹوے میں ہے، تو مال نے کہاں قرار پکڑا ہے؟ بٹوے کے اندر، مطلب مال بٹوے کے اندر ہے، بٹوے کے اندر اس نے قرار پکڑا ہے۔ ترکیب کرتے ہیں واو استینافیہ، فی مرفوع محلا مبتدا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ محلا کیوں؟ محلا اس لیے کہ فی مبنی ہے، اور مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ فی تو حرف ہے، حرف تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتے، تو یہ کیسے پھر مبتدا بن رہے؟ تو یاد رکھنا یہاں یہ لفظ مراد ہے، فی کا لفظ مراد ہے، معنی مراد نہیں ہے۔ تو لفظ کے اعتبار سے، با اعتبار لفظ کے یہ کیا بن رہے؟ مبتدا بن رہے۔ تو فی مرفوع محلا مبتدا، لام جارہ ظرفیتی مجرور لفظاً، جار مجرور میں کر متعلق ثابتۃ اس میں فاعل کے، چونکہ لفظوں میں تو ہے ہی نہیں تو محذوف نکالیں گے، تو ثابت یا حاصل یا کائن، اور مؤنث نکالنا بھی درست ہے، ثابتۃ حاصلۃ کائنۃ موجودۃ، تو جار مجرور میں کر متعلق ثابتۃ اس میں فاعل کے، ثابتۃ اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوا، اور فی مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے نحو مرفوع لفظاً مضاف، المال مرفوع لفظاً مبتدا، فی جارہ الکیسی مجرور لفظاً، جار مجرور میں کر متعلق ثابت، مال بٹوے میں ہے مطلب بٹوے میں ثابت ہے، یا حاصل یا کائن جو بھی نکالو، تو متعلق ثابت، ثابت اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل۔ اب ثابت اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا خبر، اور المال مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہوا معطوف علیہ، پورا جملہ معطوف علیہ۔ پھر آگے واو حرف عطف، نظر فعل، تو ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، یہ جو تو ضمیر ہے یہ فاعل ہو گیا۔ فی جارہ الکتابی مجرور لفظاً، جار مجرور میں کر متعلق نظر فعل کے اسی کے ساتھ جڑ رہے، میں نے دیکھا کتاب میں، میں نے دیکھا کتاب میں۔ اب نظر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا معطوف، اور یہ معطوف علیہ ہے۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر بتاویل مفرد
بتاویل مفرد یہ مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کے لیے، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، اور مبتدا محذوف نکالو مثالہ، کس کی مثال ہے؟ فی کی مثال ہے جو ظرفیت کے لیے آتے، تو مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ سارا خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بھائی دیکھو یہاں مؤلف نے دو مثالیں دی فی کی، فی ایک المال فی الکیسی ونظرت فی الکتاب، دو مثالیں کیوں دی؟ یاد رکھنا دو مثالیں اس لیے دی کہ جو ظرفیت ہے اس کی دو قسمیں، ایک ظرفیت حقیقی ہے اور ایک ظرفیت مجازی ہے، تو اس لیے مصنف نے دو مثالیں دی۔ ظرفیت حقیقی یہ ہے کہ واقعی کوئی چیز اس کے اندر موجود ہوتے، حقیقت میں موجود، جیسے المال فی الکیس، مال بٹوے میں، تو حقیقت میں مال کہاں موجود ہے؟ بٹوے کے اندر موجود ہے، باقاعدہ انکوں سے نظر آتا ہے۔ جبکہ وَنَظَرْتُ فِي الْكِتَابِ میں نے دیکھا، میں نے نظر کی کتاب میں، تب کیا معنی کہ نظر بھی مال کی طرح کتاب کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، مال تو حقیقت میں بٹوے کے اندر تھیلے کے اندر رکھا ہوتا ہے، لیکن نظر تو کتاب کے اندر رکھا ہو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مجازی مثال ہے اور یہ حقیقی مثال ہے، اس لیے مصنف نے دو مثالیں دی، کیونکہ ظرفیت کی کتنی قسمیں؟ دو، ایک حقیقی اور دوسرا مجازی۔ وَلِلْإِسْتِعْلَاءِ، اور کبھی یاد رکھنا فی استعلاء کے لیے آتے، استعلاء کا لغوی معنی ہے بلند ہونا، جبکہ اصطلاح میں فی استعلاء کا وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرے مدخول پر کوئی چیز بلند کی گئی ہے، تو یہاں فی استعلاء کے لیے مطلب اعلیٰ کے معنی میں ہے، نہ قولی تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول اس حال میں کہ وہ بلند ہے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تو یہاں فی کس کے معنی میں؟ استعلاء کے معنی میں ہے۔ وَلِلْإِسْتِعْلَاءِ، واو حرف عطف، لام جارہ استعلائی مجرور لفظاً، جار مجرور میں کر متعلق ثابتن یا حاصلن، ثابتن اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہے، اور مبتدا وہی فی ہے، فی مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ نہ ہو مرفوع لفظاً مضاف، قولی مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف، اور یہ ہی ضمیر مجرور محلاً ذل حال، تعالی فعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بھی تقدیر قد حال ہوا ذوالحال کے لیے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ، قول مضاف کے لیے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ قول ہوا، اور آگے مقولہ آ رہے، واو قرآنیہ یا واو حرف عطف، اگر اس طرح کوئی آیت ہے فا آ جائے یا واو آ جائے تو اسی طرح بول دیا کرے واو قرآنیہ یا فا قرآنیہ، مطلب قرآن میں جیسا ہے بس ویسا ہی ہوگا، تو واو قرآنیہ، لام تاکیدیہ، اصلبن فعل اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، کم ضمیر منصوب محلاً مفعول بھی، منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتے ہیں، محلاً کیوں؟ محلاً اس لیے کہ کم ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتے ہیں، مبنی کا اعراب محلی ہوتے ہیں، تو یہ مفعول بھی۔ پھر آگے فی جارہ، جذوعی مجرور لفظاً مضاف، النخلی مجرور لفظاً مضاف الیہ، آپ کو کیسے پتہ چلے یہ مضاف مضاف الیہ ہے؟ تو یاد رکھنا دو اسم ہو، اگر دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو اور دوسرے کے اوپر الف لام ہو تو یہ آپس میں کیا بنتے؟ مضاف مضاف الیہ، تو جذوعی مجرور لفظاً مضاف، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پر فی حرف جر داخل ہے اور وہ اپنے اسم کو جر دیتا ہے۔ النخلی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ مجرور اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو اب مضاف الیہ مل کر فی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور میں کر متعلق اصلبن فعل کے ساتھ، یہاں فعل موجود ہے تو محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ضرور بضرور تمہیں پانسی دوں گا کھجور کے درختوں کے تنوں پر، تو جار مجرور میں کر متعلق اصلبن فعل کے، اب اصلبن فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا مقولہ، قولی قول کے لیے، اب قول اپنے مقولے سے مل کر مضاف الیہ نحو مضاف کے لیے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ سارا خبر بنا اور مبتدا محذوف نکالو مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ سارا خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔